ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کی رات قرب خاص عطا فرمایا، قرب کی جتنی منزلیں حضور نے طے فرمائی کسی پیغمبر کے حصے میں اتنا قرب خدا بندی نہیں آیا۔ سارے پیغمبر ہی اللہ کے قریب ہیں اور اللہ تو سب کے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سارے نبی قریب ہیں لیکن اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ایک منفرد مقام عطا فرمایا ہے۔ اور اس قرب میں بہت سے علوم عطا فرمائے، اور یہی انبیاء کا ورثہ ہے۔ نبی کا ورثہ سیم و زر نہیں، درہم و دنانیر نہیں، مال و دولت نہیں، بلکہ پیغمبر کا ورثہ علم ہے۔ بہت سے علوم عطا فرمائے اور 3 تحفے عطا فرمائے۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ آخری آیتیں سورہ بقرہ کی شب معراج اللہ پاک نے حضور کو بطور تحفہ عطا فرمایا۔ تو معنی یہ ہوا کہ قرآن سارا ہی اللہ کی طرف سے آیا، لیکن ان آیات کی خصوصیت خاص برکت ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جب کسی کو سپرد خاک کیا جائے تو قبر بنانے کے بعد
اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی جائے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، اور قدم کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائے۔ اور دوسرا تحفہ کیا عطا فرمایا؟ میرے حبیب، جو تیری امت سے جو شخص مرے گا، شرط یہ ہے کہ اس نے زندگی میں شرک نہیں کیا، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں نے اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ شرک سے بچتا رہا، اپنی زندگی کی منزلیں طے کرتا کرتا قبر کے کنارے تک پہنچا۔ تیرا امت ہی ہو تو میرا وعدہ ہے مغفرت کی ضمانت دیتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ گناہ ہے، نبی کی آواز سے آواز کو بلند کرنا یہ گناہ ہے، لیکن ایسا گناہ ہے ان تحبط اعمالکم، ساری زندگی کے نیکیاں ختم۔ سبحان اللہ۔ دو تحفے، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور جو شخص پوری زندگی شرک سے بچتا رہا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ بے فکر ہو جائے۔ وہاں وعدے ہو چکے ہیں، وہاں دستخط ہو چکے ہیں، معاہدہ ہو چکا ہے۔ اور تیسرا تحفہ فرمایا میرے حبیب تیری امت کو 50 نمازیں دن رات میں پڑھنی چاہیے۔ 9 مرتبہ حضور تشریف لے گئے، 9 مرتبہ، جبکہ ایک مرتبہ بھی جانا مشکل تھا، لیکن کسی اور کے لیے، اللہ کے حبیب کے لیے نہیں۔ کسی کے لیے پابندی ہوتی ہے بھائی بغیر اجازت کے اندر نہیں آنا، اور کسی کے لیے اجازت ہوتی ہے تمہیں اجازت دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس، ازواج مطہرات کا ٹھکانہ، برکتوں کا گھر، سب کے لیے پابندی تھی۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، باہر کھڑے ہو کر سلام عرض کرو، اجازت طلب کرو، اجازت ملے اندر جاؤ ورنہ نہ جاؤ۔ لیکن حضور نے حضرت زید کو، اپنے خاص غلام کو اجازت فرمائی تھی، زید جب بھی تو آنا چاہے آ سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا جو آرمی کا ایریا ہوتا ہے وہاں انہوں نے سرخ سیاہی سے لکھا ہوا ہوتا ہے علاقہ ممنوعہ، داخل نہ ہو گولی مار دی جائے گی، یہ لکھا ہوتا ہے۔ لیکن ان کے لوگ تو آتے جاتے رہتے، وہ تو ہر دفعہ اجازت نہیں دیتے، انہیں گولی نہیں ماری جاتی، ان کے لیے وہ علاقہ غیر ممنوعہ ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ کوئی شخص بھی بغیر طہارت کے مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ مسئلہ ہے نا، جنابت کی حالت میں ہے، مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ میرے رسول نے فرمایا علی میرے لیے تیرے لیے اجازت ہے، حیدر کرار کے لیے اجازت ہے، دونوں جہانوں کے سردار کے لیے رب نے کوئی پابندی نہیں رکھی۔ اس لیے تم ازل سے پاک ہو، ناپاک ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ناپاک کے لیے پابندی ہے، جو ازل سے پاک ہو وہ ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں میرے دوست یہ بات نہیں، جو لوگوں کو پاک کرنے والا ہو وہ ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے قدموں سے خاک لگ جائے، خاک شفا بن جائے، مدینہ پاک کی خاک پاک ہے، اس پر سجدہ دینا کچھ اور لذت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھے نہیں سمجھے؟ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے رخصت بھی ہوتی ہے۔ 9 دفعہ تشریف لے گئے تو 50 کی بجائے 5، اور پھر کیا فرمایا؟
میرے حبیب تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں، میں ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ ما یبدل القول لدی، میرا قول بدل نہیں سکتا، میری بات اٹل ہے۔ رہیں گی 50 ہی، پڑھے 5، ثواب 50 کا پائے۔ اور یہ 5 نمازیں کسی امت میں نہیں ہوئی، یہ بھی بات یاد رکھ رہے ہیں۔ 50 نمازیں، 5 نمازیں کسی امت میں نہیں، نماز ضروری ہوئی لیکن 5 نہیں ہوئی، یہ اوقات بھی نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، پوری زندگی مجھے نماز کی، زکوٰۃ کی اللہ پاک نے تاکید فرمائی، اس امت کے لیے نہیں، پہلی امتوں نے بھی۔ لیکن فرق تھا، جو پیغمبر جس جگہ کی نشاندہی فرما دیتے تھے اس کے علاوہ کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ امت محدود، خطہ علاقہ محدود، زمانہ محدود، سمجھے؟ اس لیے اس پیغمبر نے جہاں نشان لگا دیے وہ مسجد بن گئی، اس کے علاوہ کسی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آ گیا رحمت للعالمین، فرمایا فجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین کا وہ کنارے سے لے کر اس کنارے تک میرا امتی جہاں بھی نماز پڑھے گا اس کی قبول ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پہلے اس زمین نے میرے قدموں کو چوما نہیں تھا، اب چوم لیا ہے، ساری زمین ہی پاک ہو گئی۔ اور اگر کسی کو پانی نہیں مل رہا، نماز کا وقت ہے، یہ حکم ہے کہ 1 میل تک پانی کی تلاش کرے، اگر نہیں ملتا تو تیمم کر لے۔ کتنی آسانی ہے، ان الدین لیسر، دین آسانی ہے، مشکل نہیں ہے، تیمم کر لے۔ یعنی تیمم کیا ہے؟ 2 دفعہ مٹی پر ہاتھ مارے اور پھر چہرے پر ملے، پھر 2 دفعہ مٹی پر ہاتھ مارے، دائیں اور بائیں بازو پر مل لے، یہ تیمم ہو گیا۔ یہ وضو کے قائم مقام ہے، بندہ پاک ہو گیا۔ اس مٹی میں یہ خاصیت کیسے آ گئی؟ پہلے تو نہیں تھی، ہاں اس نے آج رسول اللہ کے قدم چوم لیے ہیں، اب یہ پاک کرنے والی ہو گئی۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیوں نہیں حضور کے یہ کمالات نظر آتے ہیں، اور اپنے جیسا ہی کہنے مصر ہے۔ بھائی ہمارے اندر تو کوئی ایسی خوبی نہیں ہے۔ اب گرمی کا موسم میں کوئی پاس بیٹھے تو اسے ہمارے پسینے سے بدبو آئے گی، تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے پاک سے خوشبو نہیں آتی تھی؟ پوچھ لو صحابہ سے، سب بتائیں گے کہ سرکار کے پسینے سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، تحفہ عطا فرمائے۔ فرمایا ایک شیشی لاؤ، ایک لکڑی کا ٹکڑا لاؤ۔ وہ شیشی لایا، لکڑی کا ٹکڑا لایا، حضور نے یوں لکڑی کے ٹکڑے کو اپنا پسینہ اکٹھا کر کے شیشے میں ڈال دیا، فرمایا یہ لے جاؤ، میری طرف سے اپنی بچی کو تحفہ دے دو۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں وہ گھر بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا، خوشبو والوں کا گھر۔ آیا پسینہ نبی کا، گھر خوشبو والوں کا بن گیا۔ اور میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، جب بھی اس شیشی کا ڈھکنا کھولتے تھے پورے مدینہ پاک میں خوشبو پھیل جایا کرتی تھی، اور جہاں بھی کسی محلے میں، کسی گھر میں، کسی مکان میں، کسی گلی کوچے میں کوئی شخص ہے وہ سمجھ جاتا تھا آج سرکار کے پسینے والی شیشی کا ڈھکنا کھل گیا، وہ مہک آ گئی۔ کبھی یہ کہنے کی جرت نہ کرنا، ہاں وہ کہیں کہ میں تمہارے جیسا ہوں، کہیں، انہیں حق پہنچتا ہے۔ رب کہے کہ میرے حبیب تم کہہ دو میں تمہارے جیسا ہوں، رب العالمین ہے جو چاہے کہے۔ ہم غلاموں کو، ناقص کو، عاجز کو، وہ امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم بھی کہیں حضور ہمارے جیسے تھے، تو کون ہوتا ہے؟ زمین پر چلنا نہیں آتا، وہ لامکان کی سیر کر کے آیا ہے۔ جی ہاں یہ ایک الگ موضوع ہے نا، لیکن کبھی کبھی بات آ ہی جاتی ہے تاکہ ذرا عقیدت کو ہوا مل جائے، روشنی مل جائے۔ آج میں اس مختصر سی تمہید کے بعد چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں نماز کے حوالے سے۔
حضور نے اپنے صحابہ کرام کو نماز کا بڑا زبردست عادی بنا دیا تھا، اور اس زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کلمہ پڑھتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو جی، کسی کی آپ نشاندہی نہیں کر سکتے، تلاش کر لیں کتابوں میں ہر صحابی کا پورا ذکر موجود ہے، کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کلمہ پڑھتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ تو اب دور آ گیا، اب تو حج بھی کر لیا ہے تو نماز نہیں پڑھتے، حاجی صاحب بن کے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی آدمی کے مکان کے دروازے کے سامنے نہر جاری ہو اور روزانہ وہ اس نہر میں 5 دفعہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ ایک غیر محسوس چیز کی مثال محسوس کے ساتھ دی، ایک دفعہ روزانہ غسل کرنے والے کا جسم 24 گھنٹے بالکل صاف شفاف رہتا ہے، گرد و غبار دھل جاتی ہے، میل کچیل اتر جاتا ہے، مسام کھل جاتے ہیں، طبیعت بشاش ہو جاتی ہے۔ اور جو دوبارہ پھر غسل کر لے، 2-3 گھنٹے کے بعد پھر غسل کر لے، شام کو پھر کر لے، دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کتنا پاکیزہ ہوگا۔ ایسے بزرگ گزرے ہیں جو ہر نماز وضو کے ساتھ نہیں غسل کر کے پڑھا کرتے تھے۔ طہارت ہے۔ صحابہ کرام نے کی یا رسول اللہ ایسا کوئی شخص نہیں کہ 5 مرتبہ نہائے تو پھر اس کے بدن پر میل کچیل لے جائے۔ قال فذلک مثل صلوات الخمس، صحابہ کو حضور نے فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال میں دے رہا ہوں۔ یمحو اللہ بہن الخطایا، آدمی 5 وقت نمازیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ خود بخود معاف فرماتا رہتا ہے اور پاک رہتا ہے گناہوں سے۔ ایک جمعہ پڑھا، دوسرا جمعہ پڑھا، درمیان میں کچھ صغیرہ گناہ ہو گئے، وہ جمعہ آنے والا اس سب گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ ایک رمضان کے روزے رکھے، دوسرے سال کے بعد پھر رمضان کا مہینہ آیا، پھر روزے رکھے، یہ درمیان میں جو صغیرہ گناہ پورے سال میں ہوئے ہیں بندے کو خبر بھی نہیں، رب اس رمضان کی برکت سے اس بندے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا۔ وہ تو مٹانے والا ہے، گناہ کسی کا لکھتا نہیں ہے، لکھے ہوئے بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ نیکی لکھتا ہے دائیں کندھے والا، یہ بدی لکھتا ہے بائیں کندھے والا۔ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو دائیں کندھے والا کہتا ہے نہ لکھ، ہو سکتا ہے معاف کرا لے، معافی مانگ لے، تجھے مٹانا پڑے گا، ذرا انتظار کر، ممکن ہے توبہ کر لے، دیکھ تیرے لیے کتنا رب نے انتظام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ معافی نہیں مانگتا پھر یہ دائیں کندھے والا فرشتہ کہتا ہے ہاں بھائی تجھے لکھنے کا حکم ہے لکھ، لیکن لکھنا ایک ہی، 10 نہ لکھنا، ایک ہی لکھنا۔ نیکی ایک کرے تو 10 لکھی جائے، گناہ ایک کرے تو ایک ہی لکھا جائے۔ بلکہ سنو دوستو، دل تمہارا خوش ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، رحمت فرما رہے، فرمایا اگر کسی نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، گناہ کیا نہیں، اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ تو نہ لکھ، اس کو حکم ہوتا ہے تو لکھ، اس بندے کی نیکی لکھ۔ نیکی کی نہیں ہے، ارادہ گناہ کا کیا ہے، گناہ کیا نہیں۔ میرا رب فرماتے گناہ کا ارادہ کر کے جو گناہ نہیں کیا یہ بھی میں نیکی ہی سمجھتا ہوں۔ اس رب سے رابطہ کرو، اس رب سے پیار کرو، اس رب کو پہچانو جو اتنے خزانے لٹانے بانٹنے کے لیے اپنے غلاموں بندوں کے لیے تیار ہے، کہ ارادہ گناہ کا کیا ہے کہ میں صبح کی نماز نہیں پڑھوں گا، خوب آج نیند کروں گا، چھٹی کا دن ہے، اماں نے جگا دیا، اٹھ بیٹا نماز کا ٹائم، نماز پڑھ لی، ارادہ یہ کر کے سویا تھا، یہ تو نماز کا ثواب لکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک، ایک شخص حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اصبت حدًا، اس کا معنی یہ کہ مجھ سے ایسا گناہ ہوا ہے کہ مجھ پر آپ حد جاری فرمائیں، حد جاری فرمائیں، سزا دے مجھے۔ یہ حدود شرعیہ ہے نا،
جن کو ہمارے علماء ترس گئے، دنیا سے چلے گئے کہ وہ دن ہم کب دیکھیں گے جب اس خدا داد ملک میں جو صرف اور صرف کلمہ طیبہ کے نام پر لیا گیا تھا، اس میں حدود شریعہ قائم ہو۔ چور چوری کرے ہاتھ کاٹ دو، قاتل قتل کرے قتل کر دو، قصاص کو جی۔ لیکن آگے تمہارے ایسے لیڈر جنہوں نے کہا یہ غیر انسانی سزا ہے، اور جو کچھ اس وقت زمین پر ہو رہا ہے یہ سارے انسانی کام ہو رہے ہیں۔ چنگا بھلا ہنستا ہوا گھرانہ لوٹ لیا، جانیں ضائع کر دی، قتل و غارت۔ اللہ اکبر، کیا ہو رہا ہے؟ عرب میں چلے جاؤ، سعودی عرب میں کتنے جرائم وہاں ہو رہے ہیں۔ حرمین شریفین کی بات کروں گا، باقی کا مجھے پتہ نہیں۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کتنے جرم ہو رہے ہیں۔ سزا اتنی زبردست ہو کہ جرأت ہی نہ ہو وہ کام کرنے کی۔ حضور کے زمانے میں حضرت ماعز سے جو غلطی ہوئی آپ کے علم میں ہے، یہ غلطی 2-3 آدمی سے زیادہ کسی سے نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی انسان تھے، سزا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا، عرض کرتے یا رسول اللہ مجھ پر حد قائم کریں۔ حضور نے اس سے یہ نہیں پوچھا تو نے کیا گناہ کیا ہے کہ کہہ رہا ہے حد قائم کی جائے، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا، جماعت قائم ہو گئی، نماز سے حضور فارغ ہوئے، وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا۔ بھائی اندر ایمان ہو، ایمان کامل ہو، گناہ ہو جائے ضمیر بیدار ہوتا ہے، اندر سے ہی آواز آتی ہے تو مومن ہو کر کیا کر گیا ہے، تو پھر معافی مانگتا ہے۔ اور جس کے دل پر سیاہ داغ اتنا پھیل چکا ہے کہ سارا دل سیاہ ہو چکا ہے، اس کے نزدیک نیکی بدی خیر شر حق باطل برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضمیر بیدار رکھے، ذرا پاؤں لفظ کھائے فوراً سمجھ جائے، معافی مانگے۔ میرا اللہ کریم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دن کو گناہ کرنے والے رات کو معافی مانگے معاف، رات کو گناہ کرنے والے دن کو معافی مانگے، رب فرماتے ہیں معاف۔ وہ دن رات معافی دے رہا ہے سب مجرموں کو، کسی کے لیے تاریخ نہیں دی کہ فلاں دن فیصلہ کروں گا، ابھی گناہ کیا، ابھی معافی مانگی، ابھی معاف کر کے پاک کر دیا ہے۔ جب نماز سے فراغت ہوئی تو وہ پھر کھڑا ہو گیا، صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ مجھ پر حد قائم فرمائے۔ حضور نے فرمایا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ عرض کی یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ فرمایا اس نماز کی برکت سے رب نے تیرا گناہ خود ہی معاف فرمایا۔ قد غفر اللہ ذنبک، تیری وہ غلطی تیری خطا معاف فرما دی گئی ہے۔ یہ برکت ہے اس نماز کی۔ اور نماز پھر مسجد نبی میں پڑھے، سبحان اللہ۔ نماز پھر دائیں بائیں صحابہ ہوں، آگے پیچھے صحابہ ہوں، نماز پڑھے، کیا کہنا۔ اور پھر نماز پڑھے امام الانبیاء کے پیچھے، اس نماز کا تو لطف ہی کچھ اور ہے۔ وہ نماز آج کس کو ملے گی؟ بہرکیف یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ بعض نیکیاں گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل کیا ہے؟ اللہ کس عمل کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو صبح سوئے رہتے ہیں اور 8-9 بجے اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ نماز وقت پر تو نہیں ہے نا۔ الصلاۃ لوقتہا، نماز کے اوقات مقرر ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اوقات مقرر پر نمازیں پڑھو۔ اور پھر اللہ پاک نے وقت میں بڑی وسعت دے رکھی ہے۔ اب یہ کب سے شروع ہو گیا زور کا وقت، کب تک رہے گا؟ جس وقت میں پڑھ لو، نماز اپنے وقت میں ادا کی گئی۔ الصلاۃ لوقتہا، پھر پوچھا حدیث پاک مکمل ہو جائے، ثم ایو، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پہلے اللہ کا حق ادا کیا، اب مخلوق کے بندوں کے حق میں سے افضل حق کیا ہے؟ والدین کے ساتھ ہے حسن سلوک کرنا۔ فرمایا اف تک نہ کہو،
والدین کے سامنے اونچا بولنا بھی منع ہے، ان کی خوشنودی اور رضا حاصل کرو، دعائیں لو۔ سبحان اللہ، جنت رب نے کہاں رکھی ہے بھائی؟ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن حضور نے فرمایا اتنی دور جنت میں نے تیرے قریب کر دی ہے، اپنی ماں کے قدم چوم لے، تو نے جنت کی دہلیز کو موثر دے دیا ہے۔ دعا ہی دعا ہے، خلوص ہی خول، پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت۔ سبحان اللہ، دیکھو قرآن پاک میں رب نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اولاد کو فتنہ فرمایا، 30 پارے قرآن کے سارے پڑھ جاؤ، کہیں رب نے والدین کو فتنہ نہیں فرمایا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اولاد فتنہ ہو سکتا ہے، ماں باپ اولاد کے لیے کبھی فتنہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ماں کو جتنا ستاؤ، جب بچہ جائے گا ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گی، ماں اے اللہ میرے بچے کو خیر سے واپس گھر لانا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی شان تو میرے نبی نے بتائی نا، جب صحابہ کا مجمع تھا، ایک خاتون آئی چادر اوڑھے ہوئے، میرے رسول پاک کی نظر پڑی، اپنی چادر مبارک اتار کر بچھا دی اور آنے والی خوش نصیب خاتون کو اس چادر پر بٹھایا۔ ایک صاحب نئے تھے، انہوں نے ساتھ والوں سے پوچھا کہ یہ کون خاتون ہے جس کا اتنا احترام ہے، اتنا اکرام ہے کہ سرکار نے اپنی چادر مبارک اتار کر بچھا دی اور فرمایا اس پر بیٹھو۔ بتایا گیا کہ یہ وہ خاتون ہے، خوش نصیب ہے، بلند اقبال ہے، اس جیسی کوئی اب نہیں آئے گی جس کے سینے سے رسول اللہ نے لگ کر دودھ پیا ہے۔ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ کہ ہے تو محمد کی دائی حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں چلتے چلتے آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں، ماں کا حق ہوتا ہے، دودھ پلانے والی بھی ماں ہے، اسے رضائی ماں کہتے ہیں، اس سے بھی بڑے حقوق حاصل ہیں۔ ماں کا حق ہے اولاد پر، اب بتاؤ اس دائی کا حضور پر حق ہے یا حضور کا پھر بھی اس پر حق ہے؟ مجھ سے کوئی پوچھے میں کہوں گا ماں کا حق ہوتا ہے، لیکن جب دائیاں مکے میں آئی تھی، یہ حلیمہ بھی آئی تھی، اس نے بھی حضور کو دیکھا اور جب پتہ چلا یتیمیں چلی گئی، بچے سارے تقسیم ہو گئے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ بچے تو سارے تقسیم ہو گئے، اب خالی تو جانا نہیں، سیزن کی بات ہے، تو یہ یتیم ہے، اس کا اسے کیا معاوضہ ملے گا، چلو اسی کو ہی لے چلتے ہیں۔ اب جب دوبارہ آئی، روایات میں آتا ہے حلیمہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کے حجرے میں جب قدم رکھتی ہے اور سرکار کی نگاہوں سے نگاہیں ٹکراتی ہیں، روایات میں آتا ہے سرکار مسکرا دیے۔ کیا مانا تھا؟ حلیمہ تو مجھے چھوڑ گئی تھی، میں نے تجھے پھر بلوا لیا ہے، چند ٹکے لے کر یہ دائی راضی ہو جائے گی، میں تجھے دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ آج دنیا میں دیکھو، تاریخ سے پوچھو، کسی دائی کا نام کسی کو یاد نہیں کون مکے میں آئی ہے، حلیمہ کا نام بچہ بچہ بتائے گا۔ اور ایک حلیمہ تھی، آج زمین پر پھرو، ہر گھر میں تمہیں کوئی نہ کوئی حلیمہ ملے گی۔ لوگ اپنی بچیوں کا نام حلیمہ رکھتے ہیں۔ حلیمہ کا کیا معنی ہے؟ حلم والی بردبار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر سرکار کا حق ہے اس پر کہ اس کا حق ہے؟ اور کعبے کا حضور پر حق ہے یا حضور کا کعبے پر حق ہے؟ یہ مسئلہ بھی سمجھنے۔ کعبے کو میرے رسول اللہ نے پاک فرمایا، بت اس کے اندر جڑے ہوئے تھے، نبی نے پاک کر دیا ہے اور کعبے کو قبلہ بنا دیا ہے۔ حضور کا کعبے پر بھی حق ہے، ہاں نہیں حق تو ایک اللہ پر نہیں ہے، اللہ کا حق ہے حضور پر، اس کے علاوہ ساری کائنات پر میرے نبی کے حق ہے۔ سنیں، نماز اپنے وقت پر پڑھنا افضل ترین عمل ہے، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرنا۔ پوچھا ثم ایو یا رسول اللہ، اس کے بعد فرمایا الجہاد، جہاد کرنا فی سبیل اللہ۔ دیکھا صحابہ کرام مسائل پوچھا کرتے تھے، ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا، علم ڈیڈ ہو گیا۔
علم کہاں سے آئے؟ عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ فرمایا بلسان سعول بقلب عقول، پوچھنے والی زبان کے ذریعے، سمجھنے والے دل کے ذریعے۔ میں پوچھا کرتا تھا بڑے بڑے صحابہ سے مسائل، میں پوچھ کر عالم بن گیا۔ ہمیں پوچھنے کی عادت نہیں، ایک مسئلہ بس پوچھتے ہیں، پتہ ہے کون سا؟ جب بیوی سے جدائی ہو جائے، اوفو، دونوں جان تاریک ہو گئے، اب روٹی کون پکائے، بچوں کو کون سنبھالے، کپڑے کون دھوئے، صفائی کون کرے؟ گویا دین ہی جاتا رہا، ایمان ہی جاتا رہا، رب بھی روٹھ گیا، بیوی کو طلاق دے کر آ گئے۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ ایک نوجوان پینٹ پوش آ گئے، ہاں جی، اور بڑا تنگ سی ایک بنیان پہنی۔ اب اسی طرح لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، قانون نہیں اجازت دیتا، جو رسول اللہ کا قانون ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ بارکیف، اور کبھی آپ پینٹ والے کو حالت سجدہ میں دیکھیں نا، پیچھے سے کھڑے ہو کر پینٹ پہنی ہو تو سجدے میں ایسا معلوم ہوتا ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سڑک سے نیچے پڑی ہوئی ہے۔ کیسا سلوار بہترین لباس ہے، رسول پاک نے سلوار خرید لی ہے اور پسند فرمائیے، کہہ رہا بڑا پردے والا لباس ہے، کیونکہ عرب میں تہبند باندھنے جاتے تھے۔ آج تہبند باندھ کر میں آ جاؤں کہ ہر آدمی کہے گا یہ تہبند باندھ کر آ گئے، بڑی عجیب بات ہے جی۔ ہم بدل گئے، جسم پر چادر، ایک چادر تہبند کے طور پر۔ یہ نبی پاک کا لباس کیوں ہے پیارے؟ یہاں سے لے کر یہاں تک تو دیکھنا ناجائز ہے، یہ تیرا جسم نورانی ہے، نورانی، صحابہ کو دیکھنے دے، انہیں لطف اٹھانے دے۔ وہ 3 طلاق کے نوجوان دے کر آیا اپنی بیوی کو۔ میں نے کہا بیٹا مذہبی زندگی اختیار کرو، وہ ہنس دیا، یعنی اس نے تنزیہ مسکراہٹ کی کہ میں تو ماشاءاللہ مذہبی ہوں، یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں مذہبی زندگی اختیار کر۔ میں نے پوچھا اچھا 3 طلاقیں کب دی ہیں؟ جی پرسوں کی بات ہے، 2 راتیں گزر گئی؟ جی گزر گئی۔ کیسے رات گزاری؟ جی ایک ہی بیڈ پر، ایک ہی کمرے میں۔ یہ مذہبی زندگی ہے۔ بیوی کو ظالم 3 طلاقیں دے کر آیا، 3 طلاقوں سے نکاح فوری طور پر ٹوٹ جاتا ہے، وہ غیر محرم بن جاتی ہے، اس کے پاس بیٹھنا سونا حرام ہے شریعت میں۔ یہ کام کر کے آیا کہ میں مذہبی آدمی ہوں، بس صرف طلاق کا مسئلہ پوچھتے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں پوچھتے۔ باہر کے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسائل پوچھے، حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائے، بچہ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو۔ 10 سال تک پیار محبت سے نمازیں پڑھاتے رہو، کوئی پڑھے گا کوئی نہیں پڑھے گا، کسی وقت آپ سستی کریں گے، کسی وقت بیٹا غفلت کر جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جب 10 سال کو ہو جائے، ابھی بالغ تو نہیں ہوا، 10 سال کا ہو جائے تو پھر ڈنڈے مار کر پڑھاؤ، اس کو عادی بناؤ، جب بڑا ہو جائے گا پھر تیری بات نہیں مانے گا۔ سبحان اللہ، کیسا حکیمانہ ارشاد ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کو اس طرف لگاؤ، سجدوں کی عادت ڈالو، اور سجدے کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ جو مشہور ہے نا، اور مشہور بھی صحیح ہے کہ حدیث پاک میں ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک حدیث پاک ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، آدمی جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ رب کا قرب ہی تو معراج ہے۔ تو پھر نماز کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، ایک تو نماز کا اضافہ ہو جائے گا، نماز تراویح کا، اور ایس موسم میں 1400 سال کے بعد رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور گرمی کی شدت اور پیٹ کی بھی فکر، بچوں کی بھی فکر، محنت مزدوری بھی کرنی ہے جی، دن کو روزہ بھی رکھنا، رات کو تراویح بھی پڑھنی، کچھ کما کر شام کو بچوں کے پاس بھی رہ جانا، بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا۔ پنجابی کہنے تھی میرے علی شاہ صاحب، کوئی ورلی موتی لے تریاں، کوئی ورلی موتی لے تریاں،
کسی کو اس امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی، ہر ایک یہی کہے گا بھائی کیا کریں، گرمی بڑی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن معاشر کی گرمی جن کی سامنے ہے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک میرے پاس ساتھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمت عطا فرمائے، وہ راجوں والا کام کرتا ہے، دیواریں بناتا ہے دھوپ میں۔ وہ پچھلے سال مجھے کہنے لگا سحری کو کہتا آنکھ نہیں کھلی، مجھے صبح اٹھا، اب سوچا کیا کروں، سحری تو کھائی نہیں، کہا روزہ نہیں چھوڑنا، نہار منہ ہی روزہ رکھ لیا اور سارا دن کام بھی کرتا رہا۔ ایسے آدمی کے ہاتھ چومنے چاہیے جس کا رزق حلال ہے، خدا کی قسم جی۔ ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو، سارا دن کھیت میں کام کرتے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی ہیں آپ کو ملیں گے جن کے اے سی چلتے ہیں اور سارا دن آئس کریم کھاتے ہیں، وہ بھی ملیں گے۔ اللہ کی مخلوق عجیب عجیب ہے، اس لیے کہ رب نے بھی اپنی ساری صفتوں کے مظہر بنائے ہیں۔ تو ایک نماز ہے نماز تراویح، اور پھر ایک ہے نماز تسبیح، ایک ہے نماز جمعہ، ایک ہے نماز عیدین، ایک ہے نماز مسافر، ایک ہے نماز معذور، ایک ہے نماز خوف، ایک ہے نماز حول، ایک ہے نماز حاجت۔ ہم نے تو یہ فرض نماز ہی ابھی نہیں سمجھی، باقی نمازیں یوں ہی ہم بیان کر رہے ہیں نا۔ نماز تہجد ہے، نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، نماز اوابین ہے، نماز العاشقین ہے، یہ الگ نماز ہے، کبھی پڑھ کر دیکھ۔ ایک نماز معکوس ہے، سر نیچے ٹانگے اوپر، 40 دن تک بابا فرید نے ادا کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے لوگ بڑا کام کرتے ہیں، بڑے لوگ بڑا کام کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی کہے نا کہ شہر میں بڑا ہجوم ہے، ایک پل بنوا دو ٹریفک گزرے، کہ بھائی ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، یہ ہم کام نہیں کر سکتے، یہ حکومت ہی کرے گی، یہ کوئی بڑا آدمی کرے گا۔ بڑے لوگ بڑے کام کرتے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، چھوٹے بھی کام ہم سے نہیں ہو سکتے۔ دوستو آج وعدہ کرو جی۔ اور عجیب بات ہے نا، ہم نماز کے فضائل ان کو سنا رہے ہیں جو ہے ہی نمازی، بے نمازوں کو سنانے چاہیے، لیکن بے نمازی آتا کہاں ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے اس مجمع میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو نمازوں میں سستی کر جاتے ہوں، اور یقیناً ہے، قرآن رب کا سچا ہے نا، فویل للمصلین، نمازوں کے لیے خرابی، نمازیوں کے لیے خرابی ہے، رب کہتا ہے۔ ذرا پڑھ کر دیکھنا سورت، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے، بے نمازوں کے لیے نہیں، وہ تو باہر ہے، خارج عن الباس ہے، وہ ہماری پارٹی کے نہیں ہیں، انہوں نے ہمارے درس میں داخلہ ہی نہیں لیا۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ نماز کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس نے پہلے سنا ہوا ہے ہاتھ کھڑا کرے گا۔ مسئلہ پہلے سن لو۔ سجدے کی حالت میں آدمی چاہے تو پاؤں کی 5 انگلی ہے نا، ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگانا فرض ہے، 3 کا لگانا سنت ہے، سب کا 3 کا لگانا واجب ہے، اور سب کا لگانا سنت ہے۔ پھر سن لو، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نا تو پیچھے پاؤں ہمارے یوں کھڑے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا بعض لوگ دونوں پاؤں اٹھا بھی لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ نماز ٹوٹ گئی ہماری۔ ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگانا حالت نماز میں فرض ہے، 3 کا لگانا واجب ہے، سب کا لگانا سنت ہے۔ جس نے یہ مسئلہ سنا ہوا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ گنتی کے آدمی ہے نا، 5-7 ہے، زیادہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پاؤں کی انگلی زمین سے نہیں لگاتا، پاؤں کو دبانا چاہیے تاکہ انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں دوستو میری بات مانو، تمہارے فائدے کی بات کرتا ہوں کہ دین کے مسائل سیکھو۔
یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ دریا کے کنارے گئے، غسل کرنا واجب تھا اور وہیں بیٹھ بیٹھ کر واپس آ گئے؟ نہیں، دریا کے کنارے گئے ہو، غوطہ لگاؤ، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم، نماز پڑھ کر حضور کے سامنے اس نے نماز پڑھی اور آیا، سلام پیش کیا، فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس چلا جا، دوبارہ جا کر نماز پڑھ، تو نے گویا کوئی نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ چلا گیا، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر آیا، سلام عرض کیا، پھر حضور نے وہی کلمات دہرائے، وعلیکم السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، چلا جا دوبارہ جا کر نماز پڑھ۔ انہیں دوبارہ جا کر نماز پڑھی۔ راوی کہتا ہے کہ تیسری مرتبہ یا اس کے بعد اس نے عرض کی علمنی یا رسول اللہ، حضور مجھے نماز کا طریقہ سکھائیے، مجھے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے میری نماز آپ پسند نہیں فرما لیں۔ اس صحابی رسول ہے، میرا تیرا کیا شمار۔ بچپن میں مسجد کے ملا نے نماز کا طریقہ سکھایا تھا، کچھ سکھایا کچھ نہ سکھایا، کچھ ہم بھول گئے، کچھ ملا کو نہیں آتا تھا، نصاب تو ہمارا ناقص رہ گیا نا، کچھ ملا کو نہیں آتا، کچھ ہمیں یاد نہیں رہا، کچھ وہ بھول گیا، کچھ ہم بھول گئے۔ کیا نماز ہے؟ نماز سیکھو، وضو سیکھو۔ حسن بصری نے علی المرتضیٰ سے وضو سیکھا ہے۔ عثمان غنی نے فرمایا آؤ میں تمہیں وضو کر کے دکھاؤں، جس طرح رسول اللہ وضو فرماتے تھے۔ تابعین کو حضرت عثمان غنی نے وضو کر کے دکھایا ہے، اس طرح حضور وضو فرمایا کرتے تھے۔ یہ وضو کرنا بھی سیکھو، نماز پڑھنا بھی سیکھو۔ یہ سارے کام ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر نہیں آتا، دنیا میں آ کر سیکھنا پڑتا ہے نا۔ جب پھر انہوں نے عرض کی علمنی یا رسول اللہ، حضور مجھے نماز سکھائیے، حضور نے فرمایا جب تو نماز کے لیے اٹھے تو وضو کر، اچھی طریقے سے وضو کر۔ اچھے طریقے سے وضو کیا ہوتا ہے؟ جو مسواک نہ استعمال کرے اس نے اچھے طریقے سے وضو نہیں کیا۔ یہ وضو کی سنت ہے اور حضور کو بہت زیادہ پسند تھا۔ حضور کا سب سے آخری عمل کیا ہے؟ مسواک۔ نبی پاک کا سب سے آخری عمل مسواک، اور آخری نصیحت الصلاۃ، اللہ اکبر، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آخری امت کو نصیحت ہے۔ نماز کی پابندی اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، ظلم نہیں کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی جب میں نماز پڑھتا ہوں میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہے۔ دوران سفر جب سرکار ذرا تھکاوٹ محسوس کرتے تو آپ حضرت بلال سے فرماتے بلال ہماری راحت کا انتظام کرو، راحت کا۔ تو حضرت بلال آسان کہتے سرکار وضو فرما کر نماز ادا فرماتے، یہ راحت کا انتظام ہو رہا ہے۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ سفر پر جاتے ہیں، کھانا کھائیں گے راحت نہیں ملے گی بلکہ الٹا سفر میں تھکاوٹ ہو جائے گی، کیونکہ تھوڑا کھانے کے تم عادی ہی نہیں ہے نا، پھر ہوٹل کا کھانا ہو کون تھوڑا کھائے۔ لیکن جب آپ وضو کر کے نماز پڑھیں گے آپ کو راحت مل جائے گی، آپ کو سکون مل جائے گا۔ سبحان اللہ، تازگی، وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے روح تازہ ہو جاتی۔ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا اچھے طریقے سے وضو کر، اس کے بعد کھڑا ہو جا اور نماز شروع کر، اور جو کچھ تجھے قرآن پاک سے آسانی سے پڑھ سکتے وہ پڑھ، پھر رکوع پر جا حتیٰ تطمئن راکعا، رکوع میں جا کر اپنی پشت کو بالکل برابر کرنا، نہ اونٹ کی طرح اٹھانا نہ بھیڑ کی طرح سر جھکانا، بلکہ پانی، پیالہ پانی کا بھرا ہوا ہو پشت پر رکھ دیا جائے، ایک قطرہ نہ گرنے پائے، اس طرح رکوع۔ فرمایا حتیٰ تطمئن راکع، رکوع میں اچھی طرح اطمینان حاصل کر۔ اس طرح حضور نے اس صحابی کو نماز کا طریقہ بتایا۔ پھر رکوع سے اٹھ، حتیٰ تطمئن قائما، سیدھا کھڑا ہو جا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما، قومے میں اطمینان اور سکون حاصل کر، فوراً نہ سجدے میں چلا جا، اور جب سجدے میں جائے حتیٰ تطمئن ساجدا، سجود کر اطمینان کے ساتھ، پھر سر سجدے سے اٹھائے جسے جلسہ کہتے ہیں، بیٹھ جا، حتیٰ تطمئن جالسا، سکون کے ساتھ بیٹھ جا،
یعنی ہر رکن کو بڑے سکون کے ساتھ ادا کر۔ اس کو فقہا نے اپنی اصطلاح میں تعدیل ارکان فرمایا ہے۔ یہ تعدیل ارکان واجب ہے۔ آپ دیکھتے ہو نا بعض نمازی کو جلدی میں آتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ تو منافق کی نماز ہے، بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج پیلا ہو جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر پرندے کی طرح چونگے مار کر چلا جاتا ہے۔ یہ نماز منافق کی نماز ہے۔ وہ نماز پڑھو جو صدیق اکبر نے پڑھی، وہ پڑھو جو علی المرتضیٰ نے پڑھی، وہ پڑھو جو امام حسین نے نماز پڑھی۔ سب کچھ بھول کر نماز پڑھو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، نماز میں بھی دائیں بائیں نہیں دیکھتا، کسی سے بات نہیں کرتا، کھاتا پیتا نہیں، چلتا پھرتا نہیں۔ یہ ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سارے تعلقات توڑ کر میرے ساتھ واپس ہو جا، میں پہلے ہی تیری طرف متوجہ ہوں۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو بہت میرے قریب آ چکا ہے، میں تیرے لیے رحمتوں کے تحفے تیار کر رکھے ہیں، مانگتا جا دیتا جاؤں گا۔ تو دوستو نماز کو صحیح پڑھو، اور اب یہ تو بڑا مشکل ہے کہ سمجھ کر پڑھو۔ یہ تو وہ پڑھے گا جو عربی جانتا ہو، سبحانک اللہم کیا معنی ہے، وبحمدک کا کیا معنی ہے۔ یہ تو وہ سمجھے گا جو عربی جانتا ہے، جو عربی نہیں جانتا وہ سمجھ کر تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن کم از کم جو اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے اس کو تو خوبصورت بنانا چاہیے نا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، رب نے ہمارا ڈھانچہ بڑا خوبصورت بنایا ہے، تو جو تحفہ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے نماز، وہ بھی بڑا خوبصورت ہونا چاہیے نا۔ رکوع صحیح، سجدہ صحیح، قومہ، جلسہ، تشہد مکمل، اور درود پاک میں پڑھے، سرکار پر سلام پیش کرے، سرکار کی یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو وہ نمازی بنا۔ دیکھو نا گھر میں ایک مہمان آ جائے، نماز غائب، ذرا سر کو درد ہوا، نماز غائب، سفر میں ہے، چھٹی، آنکھ نہیں کھلی، چلو خیر ہی ہے، کوئی بات نہیں۔ قیامت کے دن میدان معاشر میں بندے سے سب سے پہلا رب کیا سوال کرے گا؟ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، نماز کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا۔ تو یہ باب جو ہے بڑا لمبا ہے، اور اس کو لوگ سنتے بھی ہیں تو ذرا اکتاہٹ سی محسوس کرتے ہیں نا جی، ذرا ہو نا رونق والی تقریر، پھر لوگ بڑے خوش رہتے ہیں۔ لیکن یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ بچوں کو نمازی بناؤ، خود پکے نمازی بنو، گھر بیویوں کو نماز کا پابند کرو، اذان ہو جائے ٹی وی آف، بچھاؤ مصلی، کرو وضو، سجدہ دو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَاذْكُرْنَ، اللہ کا ذکر کرو، یاد کرو، اللہ کی یاد میں مصروف رہو۔ گھروں کے حالات ذرا بدلو، برکت آئے گی، برکت آئے گی۔ کہتے جی پتہ نہیں کماتے، پتہ نہیں کدھر جاتا ہے۔ میں کہ بیٹا کماتا تو ہے، تجھے پتہ نہیں، مجھے کیا پتہ ہے کدھر جاتا ہے، کدھر جاتا ہے بھائی، کماتا ہے کدھر جاتا ہے۔ جو بیٹی کو دورہ پڑ گیا، بڑے پریشان ہیں، فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، میں نے دکانداری ہے، گھومو پھرو، شفا میرا رب بھی دے گا۔ یہ دکانداری ہے، جہاں مری جاؤ جی، کشمیر جاؤ، جہاں جی چاہتا ہے جاؤ۔ کوئی کہے گا جی بیوی بیمار ہے، پتہ ہی نہیں ڈاکٹر کو لگتا بیماری کیا ہے۔ گھر میں نفاق ہے۔ کل ایک بچہ حفظ کا جہاں ہمارے دارالعلوم میں پڑھتا ہے، میرے پاس آ کر رونے لگ گیا، کل کے پرسوں کی بات ہے، رونے لگ گیا۔ وہ جلال پور شریف کے علاقے کا رہنے والا ہے، چھوٹا بچہ 8-10 سال کا، رونے لگ گیا۔ بیٹا کیوں روتا ہے، کیا پریشانی ہے؟ یہ گھر ہمارے بڑی لڑائی ہوتی ہے، ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں، بھائی بہن لڑتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ چھوٹا بچہ، اس کے دل میں کتنا درد ہے اس بات کا جی، اس کا کیا علاج ہے؟ یہ ہمارے گھر میں جو پریشانیاں ہیں، جنات ہیں، آصیب ہے، باہر کے اثرات ہیں، نفاق ہے، اختلاف ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے، گھر بھرے ہوئے مصیبتوں سے۔ نمازیں پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، میرا رب مہربان ہوگا، گھر پاک صاف ہو جائے گا۔ ٹی وی چلتا ہو تو شیطان اپنی ساری جماعت کو لے کر آ جاتے ہیں، آؤ یہاں کھیل تماشا ہے، ہم بھی شامل ہو جائیں۔ بچیاں ڈر جاتی ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بند کرو، قرآن پڑھو،
جس گھر میں قرآن پڑھا جائے رب کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک صحابی قرآن رات کو پڑھ رہے تھے، پاس گھوڑا باندھا ہوا تھا، بیٹا لیٹا ہوا تھا، اچانک گھوڑا بھٹک گیا، اچھلنے لگ گیا، خاموش ہو گئے، کہیں بچے پر اس کا پیر نہ آ جائے۔ ان کی خیمے مکان چھوٹے تنگ ہوا کرتے تھے، خاموش ہوئی، وہ گھوڑا کھڑا ہو گیا، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پھر وہی کیفیت۔ اب آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، یہ جو فانوس تمہیں نظر آ رہا ہے نا، چھتری، گول چھتری ستاروں کی، وہ بالکل زمین کے قریب آ جاتی تھی، اسے دیکھ کر گھوڑا بھٹک جاتا تھا۔ جب خاموش ہوتے تھے وہ نورانی چھتری، وہ فانوس پھر غائب ہو جاتا تھا۔ صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا پاس نہ ہوتا تو میں پڑھتا رہتا، چلو گھوڑا ڈرتا رہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کو جانتے ہیں نا، معاملہ تیرا ہو، معاملہ میرا ہو، زید کا ہو، بکر کا ہو، آج کے انسان کا ہو، کل کا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، اس جہان کا ہو، کسی اور خطے میں رہنے والا ہو، سب کی میرا نبی کہہ دو نا جانتا ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو جانتا ہے، جو نہیں جانتا اس کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے۔ جاننے والے نبی، علم والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا بھائی یہ معاملہ تیرا ہے، رات کو تو نے دیکھا ہے، مجھے کیا پتا، لیکن حضور نے فرمایا تو قرآن پڑھ رہا تھا، فرشتے آسمان سے تیرا قرآن سننے کے لیے اتر آئے تھے، تو اگر پڑھتا رہتا مدینے کے بچے صبح کو اس کو دیکھتے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے۔ کس کی؟ قرآن کی برکت کا ہے۔ جو بچے انگلش پڑھتے ہیں، کوئی وہ MBBS کر رہے ہیں تو بڑا رٹا لگاتے ہیں، کوئی بچی آ جاتی ہے تو میں اسے کہتا ہوں بیٹا بے شک پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن ساتھ درود پاک کثرت سے پڑھو تاکہ اس کا ازالہ ہوتا رہے۔ اس منحوس زبان کا رٹا لگانے سے جو نحوست پیدا ہوتی ہے، قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے، درود پاک پڑھنے سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور تیرا معاملہ انشاءاللہ صاف رہے گا، صاف رہے گا نا۔ سنت ادا فرما۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔